الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفي مقام آخر فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو محمد مصطفیٰ کے نام کا دیوانہ تھا اور زمین سے آسماں تک تیرا ہی افسانہ تھا تشنہ لب ہے آج تو ترسا ہے ایک ایک بوند کو بزم دنیا میں تو کل تک ساقی میں خانہ تھا رو رہی ہیں خون آنکھیں خستہ حالی پر تیری ہو گیا دل پارا پارا پائے مالی پر تیری نہ جب تک مسلموں تم حالت دینی سوارو گے کرو تم لاکھ تدبیریں ہمیشہ سب سے ہارو گے سامعین محترم، گزشتہ 2 جمعوں میں نکاح کے بارے میں جو مسائل تھے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کیے۔ اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے جس میں انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کی گئی ہے۔ نکاح کیسے کرنا ہے، بچہ پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ابتدائی معاملات کیسے کرنے ہیں، آذان کیسے کہنی ہے، کون سے کان میں کہنی ہے، اسی طریقے سے زندگی کے سارے معاملات کوئی بھی ہوں، معاشرت ہو، معیشت ہو، اسلام میں الحمدللہ ہر ایک کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں اگر میاں بیوی میں نبھا نہ ہو رہا ہو یا کوئی ایسے معاملات ناچاکی آپس میں محبت میں کمی آ گئی ہے، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہے، اس بارے میں بھی اسلام نے رہنمائی کی ہے کہ جذبات سے فیصلہ نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ آج یہ سارے معاملات جو خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طلاق کو گالی سمجھا ہے، حالانکہ طلاق گالی نہیں، گالی سے تو کوئی جدائی نہیں ہو جاتی، بلکہ طلاق میں تو مقدس رشتہ جو جنت کے اندر سب سے پہلے انسانوں کے درمیان میں قائم کیا گیا، اس کے توڑنے کا نام طلاق ہے۔ ہم ذرا جذبات میں آئے منہ سے فوراً طلاق طلاق، تو طلاق گالی نہیں ہے،
اور اس کے اثرات جو ہوتے ہیں صرف میاں بیوی کے درمیان ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات خاندان میں پڑتے ہیں، اولاد پر پڑتے ہیں، معاشرے میں پڑتے ہیں۔ اس وقت تو انسان جذبات میں منہ سے جو آیا بک گیا، لیکن بعد میں ساری برادری، سارا معاشرہ، سارا خاندان اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں میاں بیوی اور ان کے معاملات اور نبھا نہ ہونے کی صورت میں جو ہدایات دی ہیں، آپ اس پر غور کریں گے کہ اللہ اور اس کے رسول اس رشتے کو بچانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہو جائے تو یہ کرو، یہ ہو جائے تو پھر یہ کرو۔ آخری آپشن ہے جب ساری کی ساری کوششیں ناکام ہو جائیں تو پھر شریعت نے کہا اب ساری زندگی اس طرح رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، طلاق کا فیصلہ کر دو۔ لیکن طلاق کا بھی فیصلہ ایسا کرو جس میں کوئی واپسی کا راستہ بھی ہو۔ اگر کسی وقت، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، اگر وہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ پھر اکٹھا ہونا چاہیں، ایسا راستہ اختیار کرو، دروازہ بند نہ کر دو، دروازہ کھلا رہے۔ اگر میاں بیوی دوبارہ صلح کرنا چاہیں تو ان کے درمیان میں صلح کا کوئی راستہ ہو۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں، 3 دنیا میں اس وقت بڑے مذاہب ہیں، بلکہ 4: یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم اور اسلام۔ یہ 4 مذہب ہیں اس وقت جو دنیا میں چل رہے ہیں، وہ 4: یا یہودی، یا عیسائی، یا مسلمان، یا ہندو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مذاہب میں نبھا نہ ہونے کی صورت میں کیا ان کے اندر تھا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہودیت کو۔ یہودی دین میں یہ تھا، خاوند کو طلاق دینے کا اختیار تو تھا، لیکن ساری زندگی میاں بیوی پھر دوبارہ صلح نہیں کر سکتے تھے۔ یہ دین یہودیت تھا۔ طلاق دینے کا اختیار تھا، لیکن ساری زندگی پھر اس طلاق کے لفظ بولنے کے بعد دوبارہ پھر اکٹھا ہونے کا کوئی چانس نہیں۔ یہ دین یہودیت تھا۔ دین عیسائیت میں کیا تھا کہ خاوند کو بالکل طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں، نباہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اسی مرد کے ساتھ رہنا ہے ساری زندگی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہوں طلاق دینے کی اجازت نہ ہو اور وہ کہا جائے اکٹھے رہیں، پھر انہوں نے ترمیم کی۔ عیسائیوں نے کیا کہا؟ یوں کر لے، طلاق تو نہیں دینی، سیپریٹ رہ لے۔ کیا فائدہ سیپریٹ رہنے کا؟ وہ اس الگ گھر میں، یہ الگ گھر میں، لیکن ہے تیری بیوی، یہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ کتنا مشکل تھا۔ یہودیت کو دیکھو، عیسائیت کو دیکھو، کتنا مشکل کہ وہ اکٹھا ہونا چاہیں بھی صحیح، صلح کرنا چاہیں بھی صحیح، ان کے اندر طلاق اتنا سخت مسئلہ تھا کہ پھر ساری زندگی وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، طلاق نہیں دے سکتے۔ یہ تھا عیسائیت اور دین یہودیت کے اندر۔ ہندوازم کے اندر یہ تھا کہ طلاق کا وہاں تصور ہی نہیں، جس طرح عیسائیت کے اندر طلاق کا تصور نہیں، ہندوازم کے اندر بھی کوئی طلاق کا تصور نہیں۔ عورت ناجائز تعلقات تو دوسرے مردوں سے رکھ سکتی تھی، لیکن عورت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ طلاق لے لے، خلا لے لے۔ اگر خاوند طلاق نہیں دیتا ہے، ظالم ہے اور جان بھی نہیں چھوڑتا ہے تو اس کو کوئی اجازت نہیں تھی۔ اس نے حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا اور سنا ہوگا کہ خاوند فوت ہو گیا ہے ہندوازم میں، عورت جوان ہے، وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ایک نوجوان عورت ہے، اس کا ایک کے ساتھ نکاح ہوا، وہ مر گیا،
لیکن ہندوازم میں اس عورت کو ساری زندگی بیٹھی رہے کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ اس عورت کو احترام سے دیکھا جاتا تھا، جب اس کی خامند کی چیتا کو جلایا جاتا تھا وہ زندہ عورت بھی اس کے ساتھ جل جاتی، کہتی یہ بڑی مقدس عورت ہے، جل جانا منظور، لیکن اس کو دوسری جگہ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ یہ تھے وہ دوسرے مذاہب، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندوازم ہو، ان کے اندر طلاق کا اور جدائی کا یہ تصور تھا جو مختصر سا خاکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اسلام کیونکہ معتدل مذہب ہے اور اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اے کائنات والو اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کو اختیار کرے گا، اللہ کہے گا دین اسلام کے ہوتے ہوئے کسی اور دین کو قبول کرنا جائز نہیں، اگر کرے گا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر پڑا رہے گا، اس کی کوئی نجات کا راستہ نہیں۔ تو اللہ نے دین اسلام میں طلاق کا کیا تصور ہے؟ اس میں شریعت نے مرد کو طلاق دینے کی اجازت تو دی ہے، لیکن جلد بازی کرنے کی اجازت نہیں دی، اس کے فوراً بس کوئی بات ہوئی تھا، اس کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں طلاق دینا ہے تو حلال، مجبوری کی صورت میں، نبھا نہ ہونے کی صورت میں ہے تو جائز، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حلال چیزوں میں اللہ کی ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اللہ کہتے ہیں حد الوسع، نبھا، کوشش، درمیان میں برادری بزرگ ڈالو، کوئی صورت بناؤ، طلاق نہ دو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے، ہم طلاق کو گالی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، غصہ نکالنے کے لیے طلاق کا لفظ بول دیا، حالانکہ گالی کا تصور اور ہے، طلاق کا تصور اور ہے۔ گالی دی دی جذبات میں، اگرچہ بد زبانی، فحش گوئی اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن وہ غصہ نکالنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن طلاق کا لفظ بولنے سے خاندان اجڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ نکاح سے خاندان جڑتے ہیں، طلاق سے خاندان ٹوٹتے ہیں۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، اے علی لوگوں کو بتاؤ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اتنی بری چیز ہے طلاق۔ اس لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے۔ اور وہ کون سی وہ 3 چیزیں ہیں جو مذاق بھی سچ ہے اور سچ بھی سچ ہے؟ وہ ایک نکاح ہے، ایک طلاق ہے، ایک پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے جنہیں زر خرید ہوتے تھے، انہیں آزاد کرنا، مذاق مذاق میں اپنے غلام کو کہہ دیا جا میں نے تمہیں آزاد کیا، اب وہ یہ کہے میں نے تو مذاق میں کیا تھا، شریعت کہتی نہیں، تو نے جب کہہ دی نا لفظ آزاد، وہ آزاد ہو گیا ہے۔ اسی طرح مذاق مذاق میں میاں بیوی بیٹھے ہیں اور وہ زبان سے یہ نکال دیتا ہے یا میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے،
جہاں میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ عورت پریشان ہوتی ہے، یہ کیا بول دیا آپ نے؟ میں نے تو مذاق کیا ہے۔ شریعت کہتی مذاق نہیں، یہ لفظ طلاق کا معنی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کسی ڈکشنری کے اندر۔ طلاق کا معنی یہ ہے کہ رشتے کو توڑ دینا۔ تو مذاق ہو یا سچ ہو، ہر لحاظ میں لفظ طلاق کے استعمال سے مقدس رشتہ جو نکاح سے استوار کیا گیا تھا وہ ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کی تھی کہ تمام رشتے یہ کہنے سے تو میرا بیٹا نہیں، تو میرا باپ نہیں، تو یہ کہنے سے باپ کا جو مقام ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ باپ بیٹے کو کہہ دیتا ہے نامراد بس تو میرا بیٹا نہیں ہے، وہ کہہ بے شک نطفہ اس کا ہے، تو یہ انکار بھی کرے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر خاوند بیوی کو یہ کہہ دے میں نے تمہیں طلاق دی ہے تو ہو جائے گی۔ کتنا نازک رشتہ ہے، دنیا کا کوئی رشتہ باتیں کرنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن نکاح ایک بول کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی ایسی چیز آ جائے اور اس کے بغیر کوئی صورت نہ ہو تو پھر طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے اندر شریعت نے 6 ہدایات دی ہیں۔ نمبر 1، رشتہ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کے رشتہ کرو۔ بعض دفعہ طلاق یوں ہو جاتی، مجھے تو کہا تھا بڑی خوبصورت ہے، مجھے تو کہا تھا اتنی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو کہا تھا یہ تھا، فلہذا میں طلاق دیتا ہوں، مجھ سے دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل نہیں، یہ زندگی کا معاہدہ ہے، سوچ سمجھ کے کرو، پوری تحقیق کرو۔ حتیٰ کہ شریعت نے اجازت دی ہے جو لڑکا رشتہ کرنا چاہتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میری شرط یہ ہے میں پہلے لڑکی دیکھوں گا، فرمایا کوئی معیوب بات نہیں، دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے لڑکی نے زندگی گزارنی ہے، اس کے ماں باپ نے زندگی نہیں گزارنی اس لڑکی کے ساتھ، بیٹے نے زندگی گزارنی ہے۔ تو شریعت کہتا ہے شادی سے پہلے اس لڑکی کو دیکھنا شرعاً کوئی معیوب نہیں ہے، دکھا دو۔ وہ بیٹھیں آپس میں بات چیت کریں، دیکھیں ہمارا ایک دوسرے سے نبھا، شکل و صورت، ایک دوسرے بچی مرد کو دیکھ لے، مرد بچی کو دیکھ لے، اس میں یہ ہوگا بعض میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ بھئی یہ چیز رہ گئی تھی، سارے معلومات کر لیں۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ رشتہ سوچ سمجھ کے، اور پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوک بجا کے تمام معلومات لے لیں، ہمسائیں سے لے لیں، برادری والوں سے لے لیں، یہ لڑکی کیسی ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، ان کا خاندان کون سا ہے۔ بعض دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیسہ دے دے اس کے لیے کوئی ذات پات ضروری نہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جنہیں ہم کمی کہتے ہیں، یہ ہماری اصطلاح ہے، حالانکہ اللہ کے سب بندے ہیں، وہ اتنے امیر ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ بن جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی شناخت ختم کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کسی اونچی قوم کا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، فرمایا ساری تحقیق کر لو، بعد میں یہ مقدس رشتہ ٹوٹے نہیں، پہلی بات۔ دوسری ہدایت شریعت نے یہ دی، شوہر کو حکم دیا بیوی کی صرف کمزوریوں کو نہ دیکھو، جب نکاح ہو گیا ہے نا، صرف بیوی کی کمزوریوں پر نظر نہ رکھو، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو، کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑی سی زبان کی سخت ہے یا کام کاج کرنے میں سست ہے، اسے پیار سے شفقت کے ساتھ سمجھاؤ، اس کی اچھائیوں کو بھی دیکھو۔ اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا
فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ جس بیوی کے اندر تم خامیاں دیکھ رہے ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں بہت ساری اچھائیاں خوبیاں بھی رکھی ہوئی ہوں جس کی طرف تمہاری نظر نہیں جا رہی ہے۔ کم از کم اتنا ہی سمجھ لو، گھر کی نوکرانی سمجھ لو، بیوی کو تم اور حیثیت نہیں دیتے، وہ تمہاری بچوں کی آیا سمجھ لو۔ جب بیوی بیمار ہو جائے یا خدا نخواستہ کوئی ناراضگی ہو جائے، بچے چھوڑ کے چلی جائے، تو دن کے اندر تارے نظرتے ہیں میاں جی کو کہ بچے کس طرح سنبھالے جاتے ہیں، ذرا ان کے پیمپر تبدیل کرو۔ اب بچہ رو رہا ہے جناب، اسے سینے سے لگاؤ، اب اس کی ڈیمانڈ پوری کرو۔ ماں جو بچے کے ساتھ ماں کی محبت و مربت ہے، اس کے اندر دنیا کا کوئی رشتہ وہ محبت بچے کو نہیں دے سکتا جو ماں دے سکتی، باپ نہیں دے سکتا ہے۔ باپ تو جلد باز ہے، وہ جلدی گھبرا جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ کسی معاملے میں تمہیں اس کی کمزوری نظر آئی ہے تو یہ اس کی خدمت بھی دیکھو۔ تم گھر سے باہر نکلنے لگتے ہو، تمہارے کپڑے استری ہوئی ہوتے ہیں۔ آج ہم گھروں میں مائیاں رکھتے ہیں نا، یہ استری والے کو اتنے ہزار، یہ صفائی والے کو اتنے ہزار، یہ برتن دھونے والے کو اتنے ہزار، یہ ہزاروں کے خرچے ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اور اگر تیری بیوی تیرے کپڑے بھی استری تیار کر کے اور اس نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، تیرے دفتر جانے کا یا دکان جانے کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ تیرے اس تیار ہونے سے پہلے تیرے کپڑے تیار کر کے وہ ہر چیز رکھتی ہے، رات کو جوتی پالش کر کے رکھتی ہے، ظالم انسان کم از کم یہ ساری خدمتیں اس کی درگزر ہو گئیں اور ایک بات پر تو نے اس کو طلاق دے دی۔ تو شریعت کہتی ہے نہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں جس پر تمہاری نظر نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر ہے۔ اس طرح طلاق دینے میں جلد بازی نہ کرو۔ اور دھوبن سمجھ لو، دھوبی کو جا کے کپڑے دو، وہ بیچاری مشینیں لگاتی ہے، تم سارا دن مزے سے اپنے دفتر میں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوتے ہو اور وہ گرمی کے اندر جناب والا اس نے کبھی مشین لگائی ہوئی ہے۔ ہر گھر میں تو نوکرانیاں نہیں ہے نا، تو یہی بیویاں ہوتی ہیں جو تمہارے دھوبن کا بھی کام کرتی ہیں، تمہاری نوکرانی کا بھی کام کرتے ہیں، تمہاری باورچی کا بھی کام کرتے ہیں۔ تو شریعت نے کہا اس کی چھوٹی موٹی خامیاں جو ہیں اسے درگزر کرو اور اس کی اچھائیوں کو سامنے رکھو۔ تیسری ہدایت فرما اگر اس میں کوئی ایسی غلط بات نظر آتی ہے تو اصلاح کی کوشش کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص نے اپنی بیوی کی ایسی غلطی کو درگزر کیا جس پر شرعاً طلاق دینے کی اجازت تھی۔ اس نے دل بڑا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے غلطی ہو گئی، انسان میں اپنے اندر دیکھوں میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، کیا میں فرشتہ ہوں، کیا مجھ سے غلطی نہیں سرزد ہوتی، اور بیوی سے غلطی ہو گئی ہے تو جناب اللہ طلاق دے دیے، میں تو اس کو یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اس خامد نے اس کی غلطی کو دیکھ کر سن کر جذبات پر قابو پاتے ہوئے کہا جاؤ میں نے اللہ کے لیے تمہیں معاف کیا، آئندہ کے لیے خیال کر دو۔ اب اس شخص نے جس نے اپنی بیوی کو معاف کیا 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے ہاں کیس لگا۔ رب العالمین نے فرمایا تو نے میری بندی کی اتنی بڑی خطا کو معاف کیا تھا، جا اسی معافی پر میں نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ تو جذبات پہلوانی دکھانے کی ضرورت نہیں، درگزر شریعت جو ہے اس کو پسند کرتی ہے۔ آج ہم میں درگزر نہیں رہا، آج ہم میں صبر نہیں رہا، آپ جذبات ہی جذبات ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ مقدس رشتے جو ہیں وہ آئے دن تھوڑی تھوڑی باتوں کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ جو ہائی لیول لوگ ہیں وہ تو ذرا سی بات سے، میں اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں، تم ایسے تھے تم ایسے تھے، میں نے اپنی بیٹی دی، ہم اتنی جائیداد والے، وہ تو گیا۔ اور جو درمیانے قسم کے لوگ ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی کی بات سنی بھی صحیح تو وہ پھر یہ زیادتی کرتے ہیں، نہیں جہاں سے ڈولی آئی تھی
جنازہ وہاں سے اٹھے گا، تیرا خامن تمہیں مارے، تمہیں جو کچھ مرضی کرے وہیں رہنا ہے. یہ بھی زیادتی، افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے. بزرگوں کا کام یہ ہے، جب بیٹی آتی ہے آئے دن اسے مارتا ہے ظالم خامن، اور وہ اپنے جسم کے نشانات دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو اس نے مجھے مارا ہے. نبی دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خامد پر اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تو اپنی بیوی کو جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے اس سے تو ایک وقت میں محبت پیار کرتا ہے اور ایک وقت تو اسے اس طرح مارتا ہے جس طرح غلاموں کو مارا جاتا ہے. تو شریعت نے کیا کہا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فاعظوہن، اگر بیوی کے اندر غلطی دیکھو، تم نے سمجھایا ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں غلطی دے کر جذبات میں جا تمہیں طلاق دی. شریعت کہتے ہیں یہ تو اینڈ میں سب سے آخر میں اس کا نمبر تھا طلاق کا. تو نے فوری طور پر یہ ساری جو ہدایات اللہ اس کے رسول نے دی اس کو چھوڑ کر تو نے فوراً طلاق کی گولی مار دی اسے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جو تم سے لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، بات بات پر وہ بھڑک اٹھتی ہیں، فاعظوہن، خامند کا کام پہلا کیا ہے؟ اسے پیار سے، محبت سے، نرمی سے سمجھائے یہ تربیہ نہیں ٹھیک ہے، اس میں گھر اجڑ جاتے ہیں. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو میں جذبات میں آ جاؤں. خیال کرنا، فاعظوہن پہلا ہے اس کو نصیحت کرنا. واہجروہن فی المضاجع، دوسرے شریعت نے کہا اگر وہ اس واضح و نصیحت سے بھی نہیں سمجھی پھر دوسرا سمجھانے کا طریقہ یہ ہے تم جو پہلے میاں بیوی ایک بیڈ روم میں رہتے تھے تم اپنا بیڈ روم بدل لو. حیا والی عورت کے لیے اتنی سزا کافی ہے کہ وہ خامن اور بیوی جو اکٹھے رہتے تھے آج میری غلطی کی وجہ سے آج خامن جو ہے میرے کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں منتقل ہو گیا ہے. شریعت فرماتے ہیں یہ بھی سمجھانے کے لیے دوسرا حربہ ہے. وَاضْرِبُوهُنَّ، اور نصیحت بھی کام نہیں آئی، الگ ہونا بھی کام نہیں آیا تو اسے معمولی سی سزا دو. چہرے پہ نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا کہ نشانات ہو، صرف اسے یہ پتہ چل جائے میرا خامد اتنا ناراض ہوا ہے آج اس نے مجھے چپیڑ مار دی ہے، اس وجہ سے مجھے سمجھ لینا چاہیے اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. شریعت نے کہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تابعداری تمہاری کر لیں تو پھر اس کو بعد اس کو پھر تانے دینا، اس کو پریشان کرنا شریعت کہتا ہے یہ پھر نہیں، پھر صلح صفائی کے ساتھ رہو. یہ تیسری اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. چوتھی نصیحت یہ ہے طلاق نہیں دینی. یہ دیکھیے مراحل، پہلے کیا آیا تھا؟ رشتہ سوچ سمجھ کے کرو، نمبر 1. دوسری کیا تھا؟ صرف بیوی کی کمزوریاں نہ دیکھو، اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر کمزوریوں کو درگزر کر دو. 2. تیسری نصیحت یہ آئی کہ اس کو نصیحت کرو، اس سے الگ ہو جاؤ، معمولی سی سزا. یہ 3 مرحلے آ گئے. دیکھیے اللہ کتنی کوشش کر رہا ہے یہ رشتہ توڑنا نہیں. شریعت کہتی ہے خیال کرو. اب آیا چوتھا مرحلہ. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ شریعت نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اب خاندان کے بزرگوں کو لاؤ کہ جی دیکھو اتنے مہینے ہو گئے ہیں یا اتنے دن ہو گئے ہیں، میں نے شریعت کا حکم جو تھا واضح و نصیحت کر کے بھی دیکھا، الگ کمرے میں رہ کے بھی دیکھا، اس کو تھوڑی بہت سزا بھی دی ہے، لیکن یہ ابھی تک نہیں سدھر رہی. تو پھر شریعت نے کہا ایک بزرگ لڑکی کی طرف سے ایک بزرگ لڑکے کی طرف سے. عورتیں نہیں، عورتیں کام خراب کر دیں گی، وہ تو جلتی پر تیل کا کام دیں گی، وہ تو اپنی لڑائی شروع ہو جائے گی. بزرگوں کو بلانا ہے، وہ دونوں بیٹھیں اور بیٹھ کر ان کی باتیں سن کر کوئی مثبت راستہ نکالیں
تاکہ خاندان ٹوٹنے سے بچ جائے. یہ چوتھا مرحلہ ہے. اب اس کے بعد شریعت نے کیا کہا؟ جب ساری صورتیں ناکام ہو گئی ہیں اور وہ عورت ہٹ دھرم ہے تو اب سمجھو یہ عورت رہنے والی نہیں ہے، اس نے مجھے بھی پریشان کرنا ہے، خاندان کو بھی پریشان کرنا ہے. پھر وہ خاندان والے دونوں بزرگ برادری کے سامنے فیصلہ سنائیں گے کہ ہم نے اس کی بھی باتیں سنی ہیں، اس کی بھی باتیں سنی ہیں، زیادتی عورت کی ہے یا زیادتی لڑکے کی ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کے اندر نباہ ہو، فلہذا ہم بیٹھ کے ان کے درمیان میں طلاق کا معاملہ کر لیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ جو طلاقیں ہوتی ہیں اور خاندان بالکل ٹوٹ جاتا ہے، برادریاں ایک دوسرے سے آنا جانا، ہماری جناب والا میری پوتی کی لڑکی کو اس نے طلاق دی فلہذا ہمارا جینا مرنا حرام، یہ بھی شریعت میں غلط ہے. جب ان میاں بیوی کی غلطی کی وجہ سے، سارا کچھ کرنے کی وجہ سے معاملات طے نہیں ہوئے تو راستہ یہی تھا نا کہ ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے. تو فلہذا پھر سارا خاندان نہیں ٹوٹنا چاہیے، بلکہ ان کا آنا جانا خوشی غمی اسی طرح رہنی چاہیے. اس میں کسی کی زیادتی نہیں ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سارے مراحل طے کرنے کے بعد جب ان تلوں میں تیل نظر نہیں آیا تو شریعت نے کہا میاں بیوی میں تفریق کر دو. اب وہ تفریق جو ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کریم نے طریقہ بتایا ہے. الطلاق مرتان، طلاق دو تک ہی دو. طلاق کی اس میں مختصراً عرض کرتا ہوں، جس طلاق کو پسند کیا گیا ہے نا وہ ہے کہ جب عورت مینسز سے فارغ ہو، پاکی اختیار کرے، میاں بیوی اکٹھے ہونے سے پہلے جب اس کو چھوڑنا ہے اس کو یہ کہہ دے میں نے تجھے طلاق دے کر فارغ کیا ہے. بس ریٹرن کرنا ہے تو بھی یہی لکھیں میں نے تجھے طلاق دے کر فارغ کر دیا ہے. عدت گزرنے کے بعد تم جہاں چاہو شادی کر لو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ شریعت نے کہا یہ سب سے اچھا طلاق دینے کا طریقہ ہے. اس میں سوچنے کا بھی موقع ہے، واپسی کے لیے بھی گیٹ کھلا ہے. کسی وقت میاں بیوی کو پچھتاوا ہو اور وہ اکٹھا ہونا چاہیں، کوئی دنیا کا قانون اور شریعت کا کوئی قانون ان کو منع نہیں کرتا، یا آپس میں صلح کر لیں. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق رجعی یعنی رجوع کرنے والی طلاق. یہ عدت کے اندر طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 مینسز، 3 مہینے. جس عورت کو مینسز نہ آتے ہوں اس کی عدت طلاق کی کیا ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینے کے اندر میاں بیوی اپنا جا بھلے مانسی میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، خوشی ہنسی بس رہے ہو، اور وہ مذاق میں ہی اور خوشی ہنسے اسے جناب والا بغیر جذبات اس کو کہہ دے میں نے تجھے فارغ کر دیا ہے. شریعت کہتے ہیں ہوگی فارغ. لیکن یہ جو ذہن میں عوامی تاثر ہے کہ غصے کی طلاق نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. شریعت میں غصے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی. طلاق کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی لام کاف لفظ کا کوئی اور معنی ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہے صرف جدائی کے لیے. دوسرا عوامی تاثر یہ ہے کہ عورت حمل میں ہو، حاملہ ہو، اور لوگ کہتے ہیں جی طلاق نہیں ہوتی کیونکہ عورت کو جی حمل ہے. شریعت کہتی ہے حمل طلاق میں رکاوٹ نہیں ہے. ہاں حمل میں طلاق دینے کا نقصان یہ ہوگا بعض دفعہ کہ عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. جو عورت حاملہ نہ ہو اسے طلاق مل جائے اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے یا 3 مینسز. جو عورت حاملہ ہو اور حمل کے دوران طلاق دے دی گئی ہے تو وہ اس وقت تک دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا. اب وہ 8 مہینے لگ جائیں، 7 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائیں، شریعت کہتی ہے اس لیے حمل میں طلاق دینا پسندیدہ عمل نہیں. اگر طلاق دینی ہے تو پاکیزگی کی حالت میں، اور جب عورت کا رحم فارغ ہو اس وقت طلاق دو تاکہ عورت کے لیے پریشانی
کا مسئلہ اور عدت لمبی نہ ہو جائے. اور پھر دوسرا ہمارے ہاں جو وکیل صاحبان ہیں وہ بھی عرضی نویس صاحبان بھی، میرے پاس جتنے بھی طلاق کے کیسز آتے ہیں ان میں قصوروار وکیل اور عرضی نویس ہوتا ہے. کیوں؟ ایک آدمی جسے کوئی پتہ نہیں طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں، طلاق بائن کس کو کہتے ہیں، تین کے کیا نقصانات ہیں، ایک کا کیا فائدہ، اس کو کوئی پتہ نہیں. وہ تو گھر سے نکلا جذبات میں اور اس نے کہا میں ابھی جا کے طلاق لکھوا کے لاتا ہوں. اس نے وکیل کو یہ کہا کہ بھئی میں طلاق لکھوانے کے لیے آیا ہوں. کہتے ٹھیک ہے جی بیٹھو. اب کرنا کیا چاہیے؟ جو مسلمان خیر خواہ وکیل اور عرضی نویس ہو، غالباً یہاں ایک دو عرضی نویس آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں گزارش یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہ مسئلہ بتاؤ کہ جب وہ ایک آدمی جذبات میں آیا، اس ایک عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کا فیصلہ کر دے. اس بندے کو بٹھاؤ، 50 روپے کی چائے کوئی مہنگی نہیں، اس کو پلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بھئی مہربانی کر، یہ تو کیوں کر رہا ہے. وہ اپنی کوئی دکھ سنائے گا، اس کو سمجھائیں. پہلی بات تو یہ ہے وہ جو اتنی جذبات میں آیا نا، وہ جب آپ سمجھائیں گے وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا. اچھا جی میں طلاق نہیں لکھواتا. اگر وہ کہتا نہیں میں نے تو طلاق دینی دینی ہے، پھر اس سے کوئی تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کون سی تحریر لکھنی ہے، سانپ بھی مر جائے اور سوٹی بھی بچ جائے. ہمارے پاس طلاق دے کے تو لوگ آتے ہیں، اگر تنگ ہوں تو ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے آپ تک اتنی عمر میری ہوگی، مجھ سے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھنے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مجھے یہ بتاؤ میں طلاق کیسے دوں. ہاں گھر برباد ہو جاتا ہے، پھر کہتا مولوی صاحب رستہ کڈو. تو اب مولوی صاحب رستہ کہاں سے نکالے؟ جب سارے راستے بند کر کے تم آئے ہو مولوی صاحب کے پاس تو اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب وہ جو ہے نا کھیت چڑیاں چگ گئی ہیں، پہلے آنا تھا. علماء سے رابطہ کرو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو. تو وہ تحریر کیا لکھنی چاہیے؟ تحریر یہ لکھنی چاہیے میں اپنی بیوی کو ناچاکی کی وجہ سے یا اس کی فلاں کسی وجہ سے طلاق دے کے فارغ کر دو. نہ ایک لکھو، نہ دو کا لفظ لکھو، نہ 3 دفعہ طلاق 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 لکھو. ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جب تک طلاق کا لفظ نہ 3 دفعہ طلاق کا لفظ نہ بولا جائے طلاق ہوتی نہیں. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. ایک دفعہ بھی اگر بندے کے منہ سے نکل گیا میں نے تمہیں طلاق دی ہے، طلاق ہو گئی. جب شریعت کہتی ہے کہ طلاق رجعی دو، نہیں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے، عدت گزر جائے گی، وہ عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کر لے. لیکن ایسا کیوں کہتے ہو جس کے اندر تم واپس آنا بھی چاہو تو واپس نہ آ سکو؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور آج کل 95% طلاقیں اسی تحریر پر میں نے طلاق 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 دے کر حرام 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 کر کے فارغ کر دی. اور 10 رستہ کہنے پاسوں نکلے گا؟ اس نے سارے رستے بند کر دیے. اور شریعت کیا کہتی ہے؟ الطلاق مرتان. بہت غصہ ہو ایک طلاق دو 1 مہینے میں، دوسرا مہینہ آئے پھر دوسری طلاق دے دو. درمیان میں پیریڈ ہوگا سوچنے کے لیے. گھر کے اندر جو نظر آئے گا نا بچوں کی روٹی اب کون پکائے گا، وہ بچے وہ تو چلی گئی جو میری دھوبن تھی، جو میری نکرانی تھی، جو میرے کپڑے استری. پھر بہت کچھ یاد آتا ہے. اتنے اتنے موٹے آنسو بہتے ہوئے میں نے خامدوں کے پھر بعد میں دیکھے جو ہمارے پاس آتے ہیں. بس جی اب خاندان ہو جاتا ہے، وہ بچے یاد آنے. ہاں جی بچے یاد آتے ہیں. یہی مسئلہ ہے نا. اس لیے شریعت نے کہا طلاق رجعی دو 1 مہینے کے بس ایک طلاق دے کے فارغ کر دو. کسی وقت بھی تم اکٹھے ہونا چاہو تمہیں کوئی کسی کے رکاوٹ اور پچھتاوا نہیں ہوگا. آرام سے اپنی زندگی کو پھر استوار کرو اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچاؤ. بعض جاہل طلاق کیوں دیتے ہیں؟ یہ ہمیشہ بچی ہی ہوندی ہے، بچی اس عورت نے بنائی ہے. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. لڑکی بنانا لڑکا بنانا یہ کس کا کام ہے؟ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناسا.
وہی رب جوڑا بنا کے بھیجتا ہے، ایک ہی وقت میں بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، بچی بھی پیدا ہوتی ہے، اس میں عورت کا قصور، اور اس وجہ سے عورت کو طلاق دی جائے، اس سے زیادہ پاگل، اس سے زیادہ جاہل انسان کوئی نہیں کہ بیوی کو طلاق اس لیے دی ہے کہ اس کی لڑکی کیوں پیدا ہوئی۔ پچھلے سال آپ نے دیکھا نہیں، ایک ظالم نے بچی پیدا ہوئی اور اسے گولی سے مار دیا باپ نے، یہ بچی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اس میں عورت کا قصور؟ بچہ بنانا رب العالمین کا کھیل ہے، اس کا نظام ہے، وہ جس کو بچی دے، ساریاں بچیاں دے دے، ساروں کو بچے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بچے ہی بچے ہیں، وہ بچی کے لیے ترستے ہیں، اور بچی قابل نفرت چیز نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچیوں سے نفرت کرنے والوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں جنت کی ضمانت ہیں۔ بیٹا تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا، بیٹیاں جنت میں لے کے جائیں گی۔ کون سی بیٹیاں؟ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ، جو باپ بیٹیوں کو سینے سے لگاتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو انہیں مرفت کرتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی تانا اس کی ماں کو یا بچیوں کو نہیں دیتا ہے۔ فرمایا نبی دو عالم سرور کا، پہلے آپ نے فرمایا جس کی 3 بچیاں ہوں، قیامت کے دن وہ اور میں، اللہ کا محبوب فرماتے ہیں، یوں کٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں کٹھی ہیں۔ نبی کا ساتھ، امام الانبیاء کا ساتھ، اور ظالم تو آج اپنی بیوی کو طلاق دے رہا کہ اس کی بچی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کتنی بڑی خوشخبری سنائی، 3 بچیاں۔ پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بچیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی 1 بچی ہو، تو فرمایا جس کی 1 بچی بھی ہوگی میں محمد اسے قیامت کے دن جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ یہ کس کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے؟ بیٹیوں کے باپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔